کہ ہماری صوفی روایت میں ہمارا انسان کو لے کر بیانیہ کیا ہے، ایک انسان دوسری روایات علم میں کیا ہے، اور یہاں ہماری روایت علم میں انسان کیا ہے۔ تو آدمی تین چیزوں کا، تین اشیاء کا مجموعہ ہے۔ پیدا کرنے والی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ انسان کا ذکر بعد میں ہوگا، پہلے اس کے خالق کا ذکر ہوگا۔ بقرت حق تعالی ہم چو مسموع، تو یہ تین چیزوں کا مرکب ہے، لیکن اس کو بنانے والی، اس کو شاہکار بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ شریعت رہنما ہے جسم کی، تو اس اپنی خواہشات کی، غلط خواہشات کی، غلط تمناؤں کی جو آبادی ہے، اس سے پاؤں باہر رکھتا ہوں۔ یہاں دو دل نہیں چلیں گے، اس راستے پر دوئی کے ساتھ تم نہیں آ سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، صدق اللہ العلی العظیم۔ تو آج ہم جس فصل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، یہ فصل دوم ہے، در بیان تعلیم سلوک۔ تو حضرت فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک انسان جب راہ سلوک میں آ جائے تو پھر یہاں کچھ طریقے ہیں جن کو اختیار کرنا پڑتا ہے، تلاش حق میں رہتے ہوئے کچھ شرائط ہیں جن کو پورا کرنا پڑتا ہے، راہ حق میں رہتے ہوئے۔ تو ان طریقوں کا بیان ہے یہ سب، کہ اس راستے کو کس طریقے سے طے کرنا ہے، اور وہ راستہ طے کرتے ہوئے کن چیزوں کو اپنے سامنے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، وہ سب ذہن میں رکھنا ہے، اس کا بیان کر رہے ہیں۔ ہماری صوفی روایت میں ان سب طریقوں کو ملا کے جو جہاں طے کرنے پڑتے ہیں، سلوک کہا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، چناکت گفتم بالا دقیقت، کہ یہاں میں کچھ پہلے بھی مجملاً گفتگو کر چکا ہوں، تفصیل سے پہلے۔ وہ کیا ہے؟ شریعت ہم طریقت ہم حقیقت، شریعت کے حوالے سے بھی، طریقت کے حوالے سے بھی، اور حقیقت کے حوالے سے بھی۔ تو یہاں سے ایک تصور باندھ رہے ہیں کہ یہاں صوفی روایت میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں کو بنیادی طور پر اپنے اندر محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ اگر پہلے سے آپ کے ذہن میں محفوظ نہ ہوں تو آپ کے وہاں سے بھٹکنے کا امکان زیادہ رہے گا، وہاں سے پھسلنے کا خطرہ زیادہ رہے گا۔ تو اس کو پہلے سے آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ایک اپنا بیانیہ بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ ہماری صوفی روایت میں ہمارا انسان کو لے کر بیانیہ کیا ہے، ایک انسان دوسری روایات علم میں کیا ہے، اور یہاں ہماری روایت علم میں انسان کیا ہے۔ تو اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم انسان کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں، وجود آدمی از ہر سے مجموع، آدمی تین چیزوں کا،
تین اشیاء کا مجموعہ ہے۔ بکرد حق تعالی ہم چو مصنوع، تو پہلے یہ جان لو کہ وہ تین چیزیں کیا ہیں، لیکن وہ تین چیزیں جاننے سے پہلے ایک بات کو جاننا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ انسان کا ذکر بعد میں ہوگا، پہلے اس کے خالق کا ذکر ہوگا۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنی قدرت، اپنے علم کے ذریعے سے اس انسان کو وجود عطا کیا۔ تو وجود آدمی از ہر سے مجموع، بکرد حق تعالی ہم چو مصنوع، تو یہ تین چیزوں کا مرکب ہے، لیکن اس کو بنانے والی، اس کو شاہکار بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہاں سے وہ آغاز کر رہے ہیں کہ یہ آدمی، یہ انسان، یہ اشرف المخلوقات کن تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ تو فرماتے ہیں یکی نفس و یکی روح و یکی دل، اس میں ایک اس کا تن ہے، جسم ہے، ایک اس کا دل ہے، اور ایک اس کی روح ہے۔ ولے در حرف ہر یک ہست مشکل، تو اس کو بیان کرتے ہوئے مختلف شرحیں ہیں جس میں تھوڑی سی مشکل بھی ہے بیان کرتے ہوئے، کیونکہ یہاں ہر ایک روایت علم اپنا اپنا تصور انسان رکھتی ہے، تو لہٰذا اس کو سمجھنے اور سمجھانے میں بھی ایک مشکل ہے۔ تو یہاں اپنا وہ جو تصور انسان ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو تصور انسان ہے وہ یہ ہے، یکی نفس و یکی روح و یکی دل، کہ یہ ایک جسم ہے، یہ محض جو ہے وہ طبعی یا جبلی وجود نہیں ہے، یہ محض ایک شعوری وجود نہیں ہے، یہ محض دل نہیں ہے، یعنی کہ شعور نہیں ہے، یا محض روح نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ فقط جبلی وجود ہے تو وہ اپنے تصور انسان کے تحت کہہ رہا ہے، یا اگر کوئی محض اسے شعوری وجود سمجھ رہا ہے تو وہ اپنے روایت علم اور تصور انسان کے تحت سمجھ رہا ہے، اور اگر کوئی اسے فقط روح سمجھ رہا ہے تو وہ بھی غلطی میں ہے۔ تو انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اس کی روح ہے جو کہ اس کی اصل ہے، پھر اس کا شعور ہے، پھر اس کا جسم ہے۔ تو یہ تین چیزیں مل کے ایک انسان ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ ان کا تعلق کیا ہے تمہارے ساتھ، تمہارا تعلق یہ تین چیزوں کی سطح پر بٹا ہوا ہے، لیکن تم وہاں باہم جڑے ہوئے بھی ہو اور مختلف بھی ہو۔ تو یہاں جو جسم ہے اس کی جو ایک اہمیت ہے اس کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں اور سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور اس کا فائدہ بھی بتا رہے ہیں۔ اگر وہ تم محض جبلت بن جاؤ گے، محض طبیعت بن جاؤ گے تو اس کا بھی ایک نقصان ہوگا، اگر محض دل بن کے رہ جاؤ گے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہاں اس بات کو کھولنا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں شریعت راہ تن آمد بطاعت، شریعت رہنما ہے جسم کی، تاکہ جسم اس کی فرما برداری میں آ جائے، وہاں بندگی میں آ جائے، تاکہ اس کے اندر جو اس کے نفس کی وجہ سے، اس کی خواہشات کی وجہ سے، اس کی غلط آرزو اور تمنا کی وجہ سے جو اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، جو اس کی طرح طرح کی جبلتوں نے اسے اپنے اندر جکڑ رکھا ہے، تو یہاں جب وہ طاعت میں آ جائے گا، بندگی میں آ جائے گا، تو اس کا یہ جو
نظام جبلت ہے، نظام طبیعت ہے، وہ سیدھا ہو جائے گا۔ تو شریعت کا کام کیا ہے؟ شریعت راہ تن آمد بطاعت، طریقت راہ دل شد بقناعت۔ تو طریقت اس لیے ہے کہ تمہارا دل جو ہے اس کے حضور سے ملنے والے انوار و تجلیات، مکاشفات، اس کی طرف سے ملنے والے ادراک حسی، معانی کی صورت میں ہے، چاہے مفاہیم کی صورت میں ہے، وہ تم پر کھل جائیں اور تمہارا دل جو ہے اس پر راضی ہو جائے۔ جب تم شریعت کو اپنا لوگے تو طریقت کی طرف سے بھی تمہارے اوپر جو اس کے نتائج مرتب ہوئے ہیں وہ بھی کھل جائیں گے، اور تمہارا دل جو ہے وہ قانع بن جائے گا، اس کے حضور سے ملنے والے انوار و تجلیات کو قبول کرے گا، وہ جس قدر بھی ہوں گے۔ تو فرما رہے ہیں کہ شریعت رہنما ہے تاکہ جسم جو ہے وہ تمہارا ظاہری طاعت اور بندگی میں لگ جائے، اور طریقت اس معاملے میں رہنما ہے کہ دل تمہارا جو ہے وہ قناعت اختیار کر لے۔ تو آگے فرماتے ہیں حقیقت راہ جانے سر نہانست۔ تو حقیقت جو ہے وہ روح کی رہنما ہے، اور وہ روح جو اس حقیقت کے ساتھ تعلق میں ہے اور ہمارے وجود میں وہ چھپا ہوا ایک خزانہ ہے۔ درو جانے بیرون از جہان است، اور یہ روح کے ساتھ تعلق میں اس جہان میں بھی اور اس جہان سے باہر بھی وہ تمہارے تعلق میں ہے۔ تو یہاں سے وہ جو طالب حقیقی ہے اس کو کچھ بتا رہے ہیں کہ اب جب تم ان چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کر لو گے تو کچھ آگے چیزیں آ رہی ہیں جن کو اگر صدق دل کے ساتھ بجا لاؤ گے تو تمہارے معاملات تمہارے اوپر اور آسان ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں اگر طالب بود صادق دھری راہ، ز جان و دل بخیزد از سر جاہ۔ تو اگر طالب حقیقی بن کے اس راہ پر آ جاؤ گے، اس راستے میں چلو گے، تو سب سے پہلے ایک کام کرنا بہت ضروری ہے کہ اپنی دل اور اپنی جان سے بلند مرتبہ ہونے کی جو خواہش ہے اس کو نکال دو۔ اپنے اندر سے انا، غرور، تکبر، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نکال دو۔ تو آگے کیا کرو؟ اگر بوئی ازیں خواہی کہ یابی، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا تمہیں کوئی پتہ معلوم ہو جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ وہ کہاں پر ہے، ز بستی پا بیرون نے در خرابی، تو اس اپنی خواہشات کی، غلط خواہشات کی، غلط تمناؤں کی جو آبادی ہے اس سے پاؤں باہر رکھ دو۔ اپنی جبلتوں کے اندر سے وہ جبلتیں جو تمہیں تباہ کر رہی ہیں، تم ان میں آ کر تباہ ہو چکے ہو، اس آبادی سے پاؤں جو ہے وہ باہر لے آؤ۔ پھر کیا کرو؟ قلم اندر بصورت خیش درزن، پھر اپنی اس عمارت کو گرا ڈالو۔ وہ عمارت جو تو نے غلط خواہشات کی بنیاد پر، غلط تمناؤں کی بنیاد پر تعمیر کی ہے، جو تم نے ظلم تشدد کی بنیاد پر تعمیر کر رکھی تھی، ایک بغاوت کی صورت میں تم اس کو تیار کر رہے تھے، اس کو گرا ڈالو۔ حصار نفس را از بیخ برکن، تو جسم کا یہ جو قلعہ ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ دو۔ یہ تمام چیزیں جو تمہارے نفس کا شعار بن چکی ہیں،
ان کو ختم کر ڈالو۔ تو جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی تمہارے نفس کے اندر سے، تو اب اس کی تعمیر کرو۔ ظاہر ہے جو ایک پہلے سے نفس امارہ کی طرف سے تمہارے اوپر جو حملہ ہو چکا تھا، تمہارے اندر ایک تعمیر ہو چکی تھی، اس کو گراؤ گے تو نئے اثر نو اس کے اوپر کام کرو گے۔ تو پہلے یہ گراؤ، پھر تعمیر کی طرف آؤ۔ تو اب تعمیر کی طرف وہ جو ترغیب دے رہے ہیں، تو فرماتے ہیں بتقوا شہر دل آباد کردان، تو تقوی سے دل کے شہر کو بساؤ، آباد کرو۔ تقوی کہتے ہیں ہر وہ چیز جو یاد حق میں میرے دل میں خلل ڈال رہی ہے، اس سے ہٹ جاؤں، وہ چیزیں میرے اور حق کے درمیان پردہ بن جائیں۔ ہر وہ چیز جو مجھے یاد حق سے غافل کرنے پر تلی ہوئی ہے، اس کے اور میرے درمیان جو پردہ حائل ہوگا، جو کروں گا وہ تقوی ہوگا۔ تو وہ تقوی وہ کیفیت ہے جس کے ذریعے سے میں نفس کے چنگل سے باہر نکلوں گا۔ تو فرماتے ہیں بتقوی شہر دل آباد کرتا، تقوی کے ذریعے سے اس دل کے شہر کو آباد کرو گے تو اس کی تعمیر ایک خوبصورت انداز سے ہوگی۔ تو تقوی کے ذریعے سے آگے بڑھو، تقوی کے ذریعے سے اپنے دل کو آباد اور بساؤ۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں بہمت جان و دل را شاد کر، تو پھر اپنی تمام جو روحانی قوتیں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی دل کی دنیا کو خوش و خرم طریقے سے آباد کر لو اور یہاں خوشی خوشی رہو۔ تو آگے فرماتے ہیں دو دل را نیست رہ این جا یکیشو، یہاں دو دل نہیں چلیں گے، اس راستے پر دوئی کے ساتھ تم نہیں آ سکتے۔ جب تک تم دوئی میں بٹے رہو گے، شعوری سطح پہ اور وجودی سطح پہ، تو یہ راستہ تم طے نہیں کر سکو گے۔ یہ راستہ تمہارا تب طے ہوگا جب تم اپنے اندر سے دوئی کو نکال دو گے۔ تو دو دل راہ نیست راہ این جا یکیشو، ایک ہو کے آ جا، یعنی کہ اپنی شعوری وجودی جو توجہ ہے اس کا مرکز جو ہے وہ اللہ کی ذات کو بنا لو۔ اور پھر فرماتے ہیں دوئی بگزار اول وہاں گہرو، پہلے دوئی کو نکال پھر اس راستے پر چل۔ دوئی جب تک تمہارے اندر ہے تم اس راستے پر نہیں چل سکتے۔ پھر آگے فرماتے ہیں آگے چیزوں کو کھولتے ہوئے کہ یہاں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو پہلے سے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آگے فرما رہے ہیں بدے مرا نفس خود را گوش مالی، کہ یہاں اپنے نفس کو کچھ چیزیں بتاؤ تنبیہ کے طور پر، تاکہ کہ دشمن را نے آید ہیچ حالی، تاکہ تم وہ جو دشمن ہے تمہارا نفس ہمارا، وہ تمہارے اوپر قبضہ نہ کر لے۔ اس سے پہلے یہ جو اپنا نفس ہے اس کو کچھ چیزیں سمجھا دو، تدبیر کے طور پر، ترغیب کے طور پر۔ تو یہ جو نفس کی خواہشات ہیں ان کو ترک کر دو۔ صفات دل ہمہ طاعت گزیدن، اور دل کی جو صفات ہیں ان کو ہمہ وقت طاعت میں لگا دو۔ اپنے نفس سے بچو۔ نفس تین چیزوں کا مرکب ہے، ارادہ، خواہش اور طبیعت۔ یہ تین چیزیں مل کے ایک نفس بنتی ہیں۔
یہ اگر اچھے ہوں تو پھر وہی نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، اور اگر ان کے اندر ارادہ خیر کا نہیں ہے، شر ہے، تو پھر یہی نفس امارہ ہے، اپنی طبیعت کے ساتھ بھی، اپنے ارادے کے ساتھ بھی، اپنی خواہش کے ساتھ بھی۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دو، صفات نفس را بگزار اکنو۔ تو یہ جو نفس کی چیزیں ہیں، جو یہ کہ تمہارے اندر خواہش، ارادہ اور طبیعت کی سطح پر پیدا ہو چکی ہیں، اپنے ارادے اور عمل کے ساتھ ان کو چھوڑ دو۔ صفات دل بچو گاں ہست میں منہ، اور دل کی صفتوں کو ڈھونڈو، کیونکہ ان کے اندر ہی برکت ہے، یہی تمہارے لیے مبارک ہے۔ ان کو ڈھونڈو تاکہ تم اپنی جو روحانی زندگی ہے، روحانی سفر ہے، اس کو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور رحمت حق کے ساتھ گزار سکو۔ تو آگے فرماتے ہیں یہ تو نفس اور قلب کی صفات ہیں، آگے فرماتے ہیں صفات روح جملہ حسن شوق قسط۔ تو جو روح کی صفت ہے وہ شوق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ روح کیا چاہتی ہے؟ کہ وہ اللہ کا دیدار حاصل کر لے، وہ اس کے دیدار میں تڑپتی ہے۔ تو فرماتے ہیں جو صفات روح ہے وہ اس کی حرکت، اس کا دیدار ہے، گہے در نازو گہے در عین و ذوقست۔ تو کبھی کہتے ہیں کہ وہ ناز و انداز کی صورت میں ہے، اور کبھی عین ذوق کی صورت میں ہے۔ ذوق وہ مقام ہے جہاں جا کر صوفی کے اوپر وارد ہونے والے انوار و تجلیات اور مکاشفات، ان کی سیرابی اسے میسر آ گئی ہے۔ تو شوق سے کام شروع ہوا تھا، ذوق پر آ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ تو آگے فرماتے ہیں جو دل ہر یک صفات روح گیرد۔ تو جب یہ دل تمہارا روح کی صفتوں کو اختیار کر لے گا، شود مقبول و در دل ہا پذیرت، تو پھر اللہ پاک کی طرف سے اسے مقبولیت بھی حاصل ہو جائے گی، اور لوگوں کے دلوں میں بھی تمہاری محبت جو ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ دل جو ہے وہ صفات حق کے ساتھ جڑ گیا ہو، صفات حق کا ذل بن گیا ہو، اور اب اللہ کی طرف سے اسے قبولیت نہ ملے۔ اب وہ لوگوں کے اندر تمہاری قبولیت بھی ڈال دے گا اور تمہاری محبت بھی ڈال دے گا۔ تو آخر میں فرماتے ہیں طلب اندر صفات ذات رحمان، بباید ہر یکے را قدر امکان۔ تو اے سالک تو بھی کوشش کر اس ذات باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر، جس قدر بھی ممکن ہے اپنے اندر ذات حق کی صفات کو پیدا کرتا رہے، خود کو فنا کرتا رہے، ان کی صفات کو اپنے اوپر جو ہے وہ پیدا کرتا رہے۔ تو ایک سالک اس کا کام یہی ہے کہ وہ فنا اختیار کرتے ہوئے ذات باری تعالیٰ کی صفات اور اس کے انوار اور اس کی تجلیات کا فیض وہ لیتا رہے، اور یہاں اپنے ساتھ جڑے ہوئے معاشرے کے لیے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے اندر ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت اور استطاعت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے پیاروں کی صحبت اور سنگت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔